السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء آیت نمبر 49۔ الم ترى do not you see الی الذین towards those who یزکون claim purity انفسہم for themselves بل اللہ nay it is Allah یزکی he purifies من whom یشاء he wills ولا and not یظلمون they will be wronged فتیلاً even as much as a hair or a date seed. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala is saying in this ayah, English translation, have you not seen those who claim sanctity for themselves? In fact, Allah sanctifies whom He wills, and they shall not be wronged even to the measure of a thread of a date stone. اس کی آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں ہم سے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دراصل ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یعنی ظاہراً تو اچھے اعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم اللہ کی نظروں میں بہت اچھے ہیں۔ اور پہلے شان نزول کے اعتبار سے یہود مراد ہیں جو کہ خود کو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے وغیرہ کہلواتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، یعنی تزکیہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے کہ وہ جس کو چاہے پاکیزہ کرے، اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فتیلہ جو ہے نا، کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگا یا سوت کی طرح نکلتا ہوا ایک نظر آتا ہے، سفید سی جھلی سی نظر آتی ہے جب آپ کھجور کھاتے ہیں، اور تو گٹھلی کے اوپر وہ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا انظر سی کیفا ہاؤ یفترون دے انوینٹ علی اللہ الکذب اباؤٹ اللہ the lie وکفا and sufficient به is it اثمن a sin مبیناً manifest۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت ان کے یعنی اس کے گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ جو اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی یہ حرکت جو وہ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دراصل ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے شان و نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح و توصیف بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت متقی ہوں اور میرا نفس تو بہت پاکیزہ ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمایا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں ہے، مقداد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الزہد کے باب میں یہ حدیث آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے،
میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 51۔ علم ترا، ڈو ناٹ یو سی، الی الذین، ٹورڈز دوز ہو، اوتوا ور گون، نصیباً a portion، من الکتاب of the book، یؤمنون they believe، بالجبت in the superstition، والطاغوت and the false deities، ویقولون and they say، للذین for those who کفروا disbelieved، ہؤلاء these، اہدی are better guided، من الذین of those who آمنوا believe، سبیلاً as to the way۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، یعنی حیرت کا اظہار ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ان کو ملی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جبت، بت، کاہن یا ساحر، یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے، ٹھیک ہے؟ جو مکہ کے کافر تھے نا، جو مشرکین تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جبت کے کیا معنی ہیں؟ یہ کسی بھی قسم کی جو ہے بدفعلی، بدشگونی لینا، یہ سب شیطانی کام ہے جن پر یہ لوگ بلیو کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن گائیڈنس عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں یہ چیزیں عام تھیں کہ پرندے اڑا کر یا خط کھینچ کر بدفعلی نکالتے، اپنے لیے قسمت کا حال معلوم کرتے، نعوذ باللہ۔ اور طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی کیے گئے ہیں، کیونکہ دراصل یہ جو تمام طرح کے معبودان باطل کی پرستش کی جاتی ہے نا، وہ شیطان کی پیروی میں ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے معبودان باطل کی پرستش دراصل شیطان ہی کی پرستش یا شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس طرح شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔